ایک 12 سال کا یتیم بچہ جس نے دنیا کا سب سے مہنگا برانڈ بنایا، زیرو سے ارب پتی بننے کا جرنی کیسے بنا، آخر یہ رولیکس گھڑی بنائی کس نے؟ یہ کہانی ہے ایک یتیم بچے کی جس نے اپنے خواب اور پیشن کے سارے دنیا کی سب سے مہنگی برانڈ بنائی۔ سال تھا 1893۔ جرمنی میں پیدا ہونے والا یہ 12 سالہ بچہ ہینز ولسڈورف اچانک سے اپنے پیرنٹس کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ جاتے جاتے اس کی پیرنٹس اس کے لیے کچھ رقم چھوڑ جاتے ہیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ عرصے بعد ٹریولنگ کے دوران وہ ساری رقم چوری ہو جاتی ہے۔ 12 سال کی عمر میں سب کچھ لوٹ جانے کے بعد بھی بچے کے پاس صرف ایک ہی چیز بچتی تھی، اور وہ تھی ایک گھڑی، اور اس گھڑی کے ساتھ جڑا ہوا ایک جنون اور ایک نہ رکنے والا شوق۔ والدین کے بعد ہینز ایک اورفن بن چکا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کے والد کے پورے جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اور اس کا مستقبل اس ٹائم بالکل اندھیروں میں چلا گیا۔ اسکول کے دنوں میں ہینز کی دوستی کسی سوئس لڑکی سے ہو جاتی ہے جو اسے سوئٹزرلینڈ کی واچ میکنگ انڈسٹری کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ سب سن کر ہینز کے دل میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ اس کا مستقبل تو گھڑیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس فیصلے کے تحت سال 1900 میں صرف 19 سال کی عمر میں ہینز جرمنی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک واچ میکنگ انڈسٹری کی طرف سے اس کو جاب مل جاتی ہے، سینو کاٹن میں۔ یہاں اس کا کام ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 100 گھڑیوں کی ایکوریسی چیک کرنا۔ اسی کام نے اسی کے اندر ایک پرفیکٹ واچ میکنگ کا جنون پیدا کیا۔ سال تھا 1903۔ ہینز لندن جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اس سفر کے دوران ایک اور بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا۔ اس کے والدین سے ملے ہوئے 33,000 جرمن وہ بھی چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا، لیکن اب اس کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لندن پہنچ کر ہینز ایک اور واچ کمپنی میکنگ میں کام شروع کر دیتا ہے۔ اگلے 2 سالوں میں وہ سیلز، مینوفیکچرنگ اور سب سے اہم کسٹمر بیہیویئر کو گہرائی سے سمجھ لیتا ہے۔ اسی ٹائم اسے خیال آتا ہے کہ زیادہ تر کمپنیاں گھڑیوں کو صرف فینسی اور ڈیکوریٹو بناتی ہے، جبکہ کسٹمر کو چاہیے ایکوریٹ، ڈیوریبل اینڈ ایلیگنٹ واچ۔ اسی سوچ کو بدلنے کے لیے صرف 24 سال کی عمر میں ہینز اپنا بزنس شروع کرتا ہے، لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس کے پاس بزنس شروع کرنے کے لیے کیپٹل نہیں ہوتا، جبکہ اسی ٹائم اس نے اپنے بردر ان لا کو اپنے بزنس میں پارٹنر بننے کا فیصلہ کیا، اور اسی طرح 1905 میں ایک کمپنی بنی ولسڈورف اینڈ ڈیوس کے نام پر۔ اور اسی ٹائم ہینز نے سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا ٹریولرز کو، جنہیں وقت پر ٹرین اور بس پکڑنے کے لیے واچ کی ایک بے حد سخت ضرورت ہے۔ اور اس نے اپنے پہلے پروڈکٹ پر کام شروع کیا، اور اس نے ایک پاکٹ واچ ڈیزائن کی جو بالکل سائز میں چھوٹی تھی اور گیئر رکھنے میں بالکل آسانی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کوالٹی لیدر بھی تھا، اور اس گھڑی کا نام رکھا گیا پورٹفولیو پاکٹ واچ۔ اور یہ کمپنی کی پہلی ہی پروڈکٹ تھی جس میں یہ کمپنی کامیاب رہی، جبکہ شروعات ایک پاکٹ واچ سے ہوئی، لیکن ہینز کا ویژن کچھ بڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں رسٹ واچز اور پاکٹ واچز سے بالکل ریپلیس ہوگی۔ اس ٹائم مسئلہ یہ تھا کہ لوگ صرف رسٹ واچز کو خواتین کے لیے ہی استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں پہ سال تھا 1906 جب ہینز نے برطانیہ میں ایک اور موقع دیکھا۔ یہاں مرد اور عورت دونوں بریسلیٹس پہننا پسند کرتے تھے۔ اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے ہینز نے سلور اور گولڈ کلر کے رسٹ واچز لانچ کی جو بالکل ایک بریسلیٹ ہی جیسے دکھتی تھی۔ اس نے انہیں رسٹ واچز کے بجائے بریسلیٹ واچز کے طور پر استعمال کیا، لیکن جب یہ اسٹریٹجی دیکھی تب یہ سب سے زبردست اور کامیاب ہونے والی اسٹریٹجی تھی۔ لیکن اب ہینز چاہتا تھا کہ ان گھڑیوں کا ایک الگ نام ہو، ایسا نام ہو جو بالکل چھوٹا ہو اور ہر لینگویج میں بولا جا سکے، اور واچ کے فیس پر بالکل کلین فٹ ہو جائے۔ اس نے 100 نام سے زیادہ نام کو کمبائن کر کے تب جا کے ایک نام نکلا، اور ذہن میں ایک مضبوط آواز گونجی، وہ تھی رولیکس۔ کچھ ہی عرصے میں رولیکس پوری یورپ میں مشہور ہونے لگی، لیکن پھر ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو گیا۔ جنگ کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے گھڑیوں پر
33% टैक्स डाला, जिससे रोलेक्स की कीमतें बढ़ गई और सेल्स बहुत कम हो गई। इस तरह के क्राइसिस से निकलने के लिए हेन्स ने अपनी पूरी कंपनी को बर्तानिया से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करने का फैसला किया और वहां आकर कंपनी का नाम रखा गया रोलेक्स लिमिटेड। यहाँ से रोलेक्स ने खुद को वॉचेस का बादशाह यानी किंग ऑफ वॉचेस साबित कर दिया। अब चाहे माउंट एवरेस्ट की बुलंदी हो या समंदर की गहराई या फिर कोई और जंग, और ये सब सिर्फ एक ही घड़ी बर्दाश्त कर सकती थी और वो थी रोलेक्स। अब साल था 1960। हैंस विल्सडॉर्फ दुनिया से रुखसत हो गए थे और पीछे छोड़ गया एक ऐसा ब्रांड जो हमेशा के लिए एक नाम बन गया। ये वो कहानी थी जहां एक यतीम बच्चा दुनिया का एक ब्रांड बनाता है और वो है रोलेक्स।